السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ سے ایک بہت خاص موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں۔ رمضان میں قرآن پڑھنے والے عورت اور مرد کو کون سے 3 عظیم انعام ملتے ہیں، لیکن یہ انعامات صرف عام نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ یہ وہ ہیں جو دل اور تقدیر دونوں پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آئیے کچھ اہم باتیں حدیث اور فرمان سے سمجھتے ہیں۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں قرآن کو پڑھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مغفرت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ اپنی زندگی میں قرآن کی تعلیم اور عمل کو اپناتا ہے، اللہ اس کے دل اور اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیثیں اور فرمان ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت صرف الفاظ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ دل کو بدلنے والا عمل ہے۔ رمضان کا مہینہ دلوں کی تربیت اور روحانی پاکیزگی کے لیے مخصوص ہے۔ قرآن کی تلاوت سے انسان کے اندر سکون آتا ہے، غصہ نرم ہوتا ہے، حسد اور کینہ کم ہوتا ہے اور دل کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کی زندگی میں یہ اثرات صرف فرد تک محدود نہیں رہتے، بلکہ گھر کے ماحول اور خاندان پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ہر لفظ جو اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے، اس کا اثر قلب اور روح پر نمایاں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل کی اصل قدر اس وقت ہوتی ہے جب دل اس میں شامل ہو، یعنی صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں، قرآن کی تلاوت میں دل کی موجودگی اور شعور کی شرکت ضروری ہے۔ رمضان یہ اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے کیونکہ شیطان کو محدود کر دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے انسان کے اعمال اور رویے میں بھی تبدیلی آتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، بات چیت میں نرمی آتی ہے، فیصلے زیادہ سمجھداری سے کرنے لگتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کے گھر میں سکون اور برکت پیدا ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اولاد پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فرشتے ایسے گھر میں برکت نازل کرتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت صرف عبادت کا ایک حصہ نہیں، بلکہ یہ دل اور روح کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ رمضان میں یہ تعلق خاص طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ انسان کی تلاوت کا اثر دل، زبان اور اعمال تینوں پر مرتب ہوتا ہے۔ اگر کوئی تھکن کے باوجود سحری یا تراویح کے بعد چند آیات پڑھتا ہے تو یہ عمل عام دنوں کے اعمال سے کہیں زیادہ اہم اور اثر انگیز ہے۔ ہر حرف پر نیکیاں ملتی ہیں، لیکن نیکیوں کا اصل اثر دل کی حالت میں محسوس ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے دل کی روشنی بڑھتی ہے، دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے اور روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن انسان کے اعمال، فیصلوں اور تعلقات میں بہتری لاتا ہے۔ رمضان میں یہ اثرات عام دنوں سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ تلاوت کے اثرات صرف فرد تک محدود نہیں، جو گھر میں یہ عمل کرتے ہیں ان کے گھر کا ماحول تبدیل ہوتا ہے، زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، دل کی نرمی سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، رزق میں برکت آتی ہے اور اولاد پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ سب قرآن پڑھنے کے اثرات ہیں جو آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے دل میں سکون اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ رمضان میں تلاوت کا اثر مزید بڑھ جاتا ہے کیونکہ عبادت کا ماحول اور روحانی فضا مختلف ہوتی ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا گناہ کی معافی حاصل کرتا ہے، ہر حرف پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، دل صاف ہوتا ہے اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ مغفرت صرف زبان کی تلاوت سے نہیں، بلکہ دل کی موجودگی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے گھر اور خاندان میں برکت آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اولاد کی تربیت پر مثبت اثرات پڑتے ہیں اور گھر کا ماحول سکون اور رحمت سے بھر جاتا ہے۔ یہ برکت صرف فرد کے لیے نہیں بلکہ خاندان کے لیے بھی آتی ہے۔ تیسرا انعام سب سے بڑا ہے اور قیامت کے دن ظاہر ہوتا ہے،
یہ عمل قرآن کی چند آیات پڑھنے کا ایسا صلہ ہے جو فرشتوں کی گواہی اور اللہ پاک کی رضا کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ یہ انعام وہ انعام ہے جو دل، زندگی اور آخرت میں حقیقی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ 3 عظیم انعامات صرف وہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو قرآن کی تلاوت دل اور شعور کے ساتھ کرتے ہیں۔ رمضان کو صرف رسم یا عادت نہ سمجھیں بلکہ دل، روح اور اعمال کے ساتھ اپنائیں۔ یہ راز نہ صرف آپ کی دنیا بلکہ آخرت میں بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے اثرات صرف چند لمحوں میں محسوس نہیں ہوتے، یہ ایک مسلسل عمل ہے جو دل کی تربیت، فکر کی صفائی اور روح کی پاکیزگی کے لیے مخصوص ہے۔ ہر حرف، ہر آیت اور ہر لفظ جو اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے، اس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کی سوچ بدلتی ہے، اعمال میں نرمی آتی ہے اور دل کی کیفیت میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ رمضان میں یہ اثرات عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ روحانی فضا مختلف ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن پڑھنے والا دل کی نرمی اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگتا ہے۔ یہ اثر نہ صرف فرد پر بلکہ اس کے گھر اور خاندان پر بھی پڑتا ہے۔ گھر میں سکون، رزق میں برکت اور اولاد کی تربیت میں بہتری آتی ہے۔ حضرت بخاری کی روایت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت صرف زبان کی مشق نہیں بلکہ دل کی تربیت، روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی تلاوت سے دل میں روشنی آتی ہے اور دل کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ نفرت، حسد اور غصہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور انسان کے رویے میں بہتری آتی ہے۔ قرآن انسان کے اعمال، فیصلوں اور تعلقات میں مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ رمضان میں یہ اثرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ روزانہ چند لمحے قرآن کے لیے نکالنا، چاہے تھکن کے بعد ہو یا روزمرہ مصروفیت کے درمیان، یہ عمل دنیا اور آخرت میں بے شمار فوائد لے کر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمل کی اصل قدر اس وقت ہوتی ہے جب دل اس میں شامل ہو۔ اس لیے رمضان میں قرآن کی تلاوت دل کے ساتھ کرنا ضروری ہے، نہ کہ صرف رسم یا عادت کے طور پر۔ قرآن کی تلاوت کے اثرات میں سب سے پہلا دل کی نرمائی، دل نرم ہوتا ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ تیسرا سب سے بڑا اثر قیامت کے دن ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کی چند آیات جو اخلاص کے ساتھ پڑھیں، وہ فرشتوں کی گواہی اور اللہ کی رضا کے ساتھ سامنے آتی ہیں۔ عمل انسان کے حق میں کھڑا ہوتا ہے اور دل، زندگی اور آخرت میں حقیقی تبدیلی لاتا ہے۔ انعامات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کو دل کے ساتھ، شعور کے ساتھ سمجھیں اور اعمال کے ساتھ اپنائیں۔ اگر یہ تینوں عناصر موجود ہوں تو انسان نہ صرف اپنی دنیا بہتر کر سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ رمضان میں قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ عمل روحانی طاقت اور سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ دل کی حالت بدل دیتا ہے اور انسان کی سوچ، رویے اور اعمال سب میں اثر مرتب ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے پیدا ہونے والی روحانی روشنی انسان کو ہر طرح کے امتحانات میں قائم رہنے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ تلاوت انسان کے اعمال پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ وہ شخص جو اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ رمضان میں یہ اثرات عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔